اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی دن رات کا آنا اور جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ تو صحیح، اگر ہمیشہ رات ہی ہوتی تو دن کے اجالے تمہیں کون دیتا؟ اور بتاؤ تو صحیح، اگر ہمیشہ دن ہوتا تو رات کے لیے پرسکون نیند اور اندھیرے کے لمحات آپ کو کون دیتا؟ اسی کی عدل بدل سے پھر اللہ رب العزت کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ نہ صرف دن رات کو بدلتا ہے، اس میں کمی اور بیشی کرتا رہتا ہے، کبھی دن لمبے کبھی راتیں لمبی۔ پھر ایک تیسری نشانی اللہ رب العزت کی یہ بھی ہے کہ انسانوں کو مختلف طرح کے موسم دیتا ہے۔ یہ جو سردی کا موسم ہے، سلف صالحین کچھ حوالوں سے اس موسم کا انتظار کرتے تھے۔ ویسے تو پوری زندگی ہی انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو انسان سردی کے اس موسم میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کی نشاندہی اور ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو سردی کے اس موسم میں کرنا چاہیے، ویسے بھی سارا سال جاری رہتا ہے لیکن اس موسم میں اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، وہ وضو کی عبادت ہے۔ بعض دفعہ انسان ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اس کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جب وضو کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، معمولی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ایمان قرار دیا ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کے آؤ۔ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ وضو کے ایک ایک قطرے سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ یوں جھڑتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ انسان چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ انسان پاؤں کو دھوتا ہے تو جن غلط راہوں پہ پاؤں چل کے گئے ہیں، پاؤں کے دھونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وضو کے قطروں سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس امت کی پہچان اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وضو کی برکت سے کریں گے۔ انسان ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے اس دور میں 8 ارب کی آبادی تقریباً
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے اور میرا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے ایسے آئیں گے کہ وضو والی ان کی جگہ چمک رہی، میں پہچان جاؤں گا کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے کل قیامت کے دن جنتی شہزادوں کو وہاں وہاں اللہ جنت کے زیور پہنائے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے گئے، ان کے رب نے ان کو شراب طہور پیش کی اور ان سے کہا گیا یہ صلہ ہے تمہارا اور تمہاری محنتوں کی بڑی قدر کی ہے ہم نے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ فضیلت بیان کی اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہتا ہو اس وقت پوری تسلی کے ساتھ وضو کرنا یہ ان اعمال میں سے ہے کہ فرشتے بھی دوڑ لگاتے ہیں کہ اس کا یہ عمل میں نے پہلے لکھنا ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں اور اللہ رب العزت درجات بھی بلند کرتا۔ اس کے برعکس اگر انسان کو تاہی کر جائے، جان بوجھ کے وضو صحیح طریقے سے نہ کرے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھے اور پاکی پلیدی کا خیال نہ کرے جان بوجھ کر، تو قبر کا سب سے پہلا عذاب بھی پاکی اور پلیدی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی کے بارے حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اس نے اللہ رب العزت کے فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کروائی، جیسے بھی اللہ نے چاہا تخفیف ہوئی، حکم ہوا 1 کوڑا لگایا جائے۔ 1 کوڑا لگایا گیا، امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے پوچھا میرے مولا یہ کس جرم کی سزا ہے؟ تمہیں اصلیت صلاۃ بغیر وضوء، تو نے ایک نماز جان بوجھ کے بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ ومررت بمظلوم فلم تنصرہ، مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا، چھڑا بھی سکتا تھا، تو نے اس کا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ تو سردیوں میں پہلا کرنے کا کام خصوصاً وضو محبت سے کریں، دھیان سے کریں، شوق سے کریں۔ اس میں صحت کی بھی برکتیں ہیں، ایمان کی بھی برکتیں ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے، وہ دن کے کچھ حصے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور تلاوت قرآن اللہ کی عدالت میں گناہگار بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں میں جاگتا رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔
حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آسمانوں سے فرشتے یوں ایک جھرمٹ کی طرح ان کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صحابہ کے گھر دیکھے نہیں ہوئے، لیکن میں جب ان کے گھروں سے گزرتا ہوں تو اندر سے جو قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ میرے فلاں صحابی کا گھر ہے۔ تو رات کو قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا اپنا اجر ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، اور خصوصاً آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، ایک بندہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا اور قبر میں جب پہنچا تو وہ قرآن کی 30 آیتوں والی سورت آئی اور اس نے کہا اس بندے کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ المانع من عذاب القبر، وہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، سورہ ملک کی خاص فضیلت ہے اس کی تلاوت۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بھی قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا اور رات کا آغاز بھی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ ابھی آپ بستر پہ بیٹھے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تو یہ آیت پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یقیناً دن رات کے آنے جانے میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو دوسرا کام، رات میں کچھ حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بہت بڑا کام ہے یہ، اور خصوصاً سردیوں میں چونکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، اگر آپ کو ایسی مجلس مل جائے، ایسے ساتھی مل جائیں، ایسے فیملی ممبرز مل جائیں کہ آپ مل کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ اب اردو کے اندر ترجمے بھی موجود ہیں، تفسیریں بھی موجود ہیں، سردی کی راتوں میں سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہوں اور روزانہ ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، کتنی برکتیں ہوں گی اس گھر میں، کیا خیر ہوگی اس گھر میں، کیا بھلائیاں ہوں گی اس گھر میں۔ خصوصاً سردی کی راتوں میں قرآن مجید کی رات کے وقت تلاوت اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت پرسکون ماحول میں آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے، لمبی رات ہے، طویل رات ہے، اور ساری رات نیند پوری بھی ہو جائے تو بس یوں ہی خواہ مخواہ سستی کی وجہ سے لیٹے رہنا، یہ ان لوگوں کا شیوا نہیں ہے جن کی نگاہیں موت، قبر اور آخرت پہ ٹکی ہوتی ہیں۔ تیسرا کام، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کا ویسے ہی بڑا ثواب ہے، اور اگر آپ باوضو ہو کے نفلوں کے اندر تلاوت کریں تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کے وقت نماز میں صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا نام غافلوں سے باہر کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے، غافلوں سے نکل گیا وہ، کہ میرا یہ بندہ غافل نہیں ہے،
اور 10 آیتیں بھلا کتنی ہوتی ہیں؟ آپ کو بتاؤں تو آپ خوش بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ اتنا آسان کام ہے اور ہم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری 2 سورتیں پڑھ لیں تو 11 آیتیں بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، رات کسی وقت آپ اٹھیں، پہلی رات تو بھی ٹھیک ہے، آخری رات میں زیادہ فضیلت ہے، اس کے بعد پھر وتر پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہوگا، اور رات کو اٹھ کے صرف 2 سورتیں پڑھ لیں 2 رکعتوں کے اندر تو ثواب اتنا بڑا ہے۔ فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کا نام غافلوں سے خارج کر دو۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اگر 100 آیات بندہ رات پڑھ لے نماز کے اندر، آخری پاؤ پڑھیں تو 100 سے اوپر آیت بنتی ہے، یعنی سورہ البینہ سے لے کر الناس تک، البینہ، زلزال، عادیات، قاریہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ پڑھ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتب من القانتین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کا نام لکھو کہ یہ تو عبادت کرنے والوں میں سے ہے۔ القانتین انبیاء کی صفت، اولیاء کی صفت ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو 1000 آیات پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب من المقنطرین، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے تو نیکیوں کے ڈھیر لگا لیے اور خزانے جمع کر لیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ اہل ایمان کی علامت اللہ نے اس صورت میں بتائی، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں پکارنے لگتے ہیں، اور دن میں جو ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے یا رات میں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں کہ رات اپنے بستر سے اٹھ کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں اور میری راہوں میں خرچ کرنے لگتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی جان ہی نہیں سکتا ان کو میں نے وہ نعمتیں دینی ہیں جو میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، جب میں ان کو دوں گا تو پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کیونکہ انسان کی اپروچ محدود ہے، وہ خاص لیول پہ سوچ سکتا ہے، پھر ہر دور کے اندر خاص قسم کی سوچ ہوتی ہے، اگلے دور میں اس سے آگے ہو سکتی ہے، اس سے اگلے دور میں اس سے آگے ہو سکتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا میں ہواؤں میں اڑوں، آج سے 100 سال پہلے کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں سمندر پاٹ بیٹھے ایک بندے سے باتیں کروں، آج سے 100 سال پہلے کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے پاس اتنی عظیم الشان قسم کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں۔ تو جنت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے ان کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔
اور اس لیے اللہ نے فرمایا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھ سے دعائیں کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، بس جب ان کو ملے گی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تھکاوٹیں دور، آنکھیں ٹھنڈی۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے، خصوصاً سردی کی راتوں میں، راتیں چونکہ طویل ہیں تو آپ زیادہ نہیں 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ اور تہجد کو جو ہم نے یہ بنایا پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے کامل تہجد، مسنون تہجد 11 رکعت ہیں، 2 رکھتے ہیں پھر 2 رکھتے ہیں پھر 2 رکھتے ہیں پھر 2 رکھتے ہیں پھر 2 رکھتے ہیں، 8 اور آخر میں 3 وتر۔ اگر کوئی 11 نہیں پڑھ سکتا، 2 4 رکھتے پڑھ کے پھر 1 وتر پڑھ لے، 3 وتر پڑھ لے، 7 پڑھ لے۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ کے پھر 1 وتر پڑھ لے، 5 پڑھ لے۔ یہ نہیں کر سکتا، صرف 2 رکعتیں پڑھ لے اور اس کے اندر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لے، تو غافلوں سے اس کا نام نکل گیا۔ درجات رکھے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ جو ریگولر اٹھ رہا ہے اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ عشاء کے بعد سنتے پڑھے اور وتر چھوڑ دے، اور صبح اٹھ کے جتنے نفل پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ریگولر نہیں اٹھ پا رہا، رات اس نے وتر پڑھ لیے، اب صبح اس کی آنکھ کھلی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ 2 نفل پڑھ لے۔ لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلوں سے نکال دیا جائے۔ تو شریعت میں بہت سہولیات ہیں، بہت آسانیاں ہیں۔ ایک چوتھا کرنے کا کام سردیوں کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک سہولت ہے جس کو بعض لوگ خام خواہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت نرمیاں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں، سہولتیں رکھی ہیں۔ آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو اتاریں، پاؤں دھوئیں تو پھر ہی وضو ہوگا۔ مسح کی سہولت ہے جس کو ہم گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سردیوں میں اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو جرابیں پہننے کے بعد 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے دن کو 11 بجے پہنی، کل صبح 11 بجے تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 6 بجے پہنی تو کل شام 6 بجے تک آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ جرابوں پہ 24 گھنٹے مقیم آدمی، یعنی جو اپنے شہر کے اندر ہے، مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہو تو پھر وہ 72 گھنٹے مسح کر سکتا ہے، 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ اب اپنے گھر میں نہیں، سفر پہ ہیں تو 72 گھنٹے جرابوں پہ مسح ہو سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ وضو کر کے پہنے، پہلے وضو کیا، پاؤں کو دھو لیا، اچھی طرح وضو کر لیا، پھر جرابیں پہن لی، تو اس کے بعد 24 گھنٹے آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ نے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے اور اس کو اتارنا مشکل ہے، سردی لگتی ہے، تو پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں یہ سہولیات اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے 13 صحابہ سے مسح کرنا جرابوں پر ثابت ہے۔ خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے موضوع پہ مسح کرنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے واضح طور پہ ثابت ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے، حضرت علی سے ثابت ہے، بڑے بڑے صحابہ سے ثابت ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے تو جرابیں پہنی ہوئی مسح کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو موزوں پہ کیا ہے۔ موزے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، جرابیں کپڑے کی بنی ہوتی ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے موزوں پہ کیا ہے، آپ جرابوں پہ کر رہے ہیں، یہ کپڑے کی بنی ہے۔ تو اس صحابی نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی موزے ہی ہیں، وہ چمڑے کے بنے ہوئے تھے، یہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی مقصد انسان کو سہولت دینا ہے۔
تو اس میں خواہ مخواہ پابندیاں لگانا کہ نہیں جی چمڑے کے ہوں تو مسح کر سکتے ہیں، جرابیں ہوں تو مسح نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے علم کے مطابق انشاءاللہ 13 صحابہ کرام سے جب ثابت ہے تو وہ بڑے تقوی والے لوگ تھے، ہمارا تقوی ان سے آگے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سردی کے موسم میں مقیم آدمی 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے وضو کر کے پہننے کے بعد، اور مسافر آدمی 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے وضو کر کے پہننے کے بعد. اور اس سہولت سے سردیوں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایک پانچواں کام جو سردیوں میں خصوصاً کیا جا سکتا ہے، زیادہ آسان ہے اس کو کرنا، وہ نفلی روزے ہیں. نفلی روزے چھوٹا سا دن ہے، پیاس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، بس انسان کی نگاہ آخرت پر ہو تو سردیوں کے روزوں کو کہا گیا ایسے ہے جیسے مال غنیمت بغیر جنگ کے مل گیا ہو. جنگ میں نہیں کی اور مال غنیمت مل گیا. اور ایک ایک نفلی روزے کا ثواب اتنا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین. نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ان کے تو کیا ہی کہنے، یہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پہلی جماعتوں میں سے یہ لوگ زیادہ تھے، بعد والوں میں تھوڑے سے ہیں. بعد والوں میں تھوڑے سے ہیں. ایک اعرابی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کرتے. تو صحابی نے کہا یہ کیا دعا ہوئی تھوڑے لوگوں میں شامل کرتے؟ تو کہنے لگا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو سبقت لے جانے والے بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. جن کی نظر مرنے کے بعد اور آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی پہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہے. صحابی رسول رب تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے، بہت رو رہے تھے. ساتھیوں نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے قلت الزاد و بعد السفر، سفر بہت لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے. سفر لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں. تو جتنی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے خصوصاً جوانوں کو اس عمر میں کر گزرنی چاہیے. بڑھاپے میں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، درد، ٹیسیں، پتہ نہیں کیا کچھ. تو اس لیے ان نیکیوں کو بڑھاپے کے اوپر پینڈنگ نہیں رکھنا چاہیے کہ نیک تو بڑے ہو کے ہوں گے. وہ نوجوان جو جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے. تو اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے اللہ کے مقرب تھے، کتنی عظیم ہستی تھے، اس کے باوجود پوری زندگی سوموار جمعرات کا نفلی روزہ رکھتے رہے. اگر ہم وہ مستقل نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا کر سکتے ہیں، خصوصاً اس موسم میں آپ بھی سوموار جمعرات کو رکھ لیں. اور مائیں بہنیں جن کے روزے قضا ہو گئے مخصوص ایام کی وجہ سے، یا وہ مریض جن کے روزے رہ گئے مرض، بیماری، بخار کی وجہ سے، یا آپ نے روزہ چھوڑا تھا سفر کی وجہ سے، تو وہ تو فرضی روزہ ہے، اس کی قضا ضروری ہے. تو عام دنوں میں مشکل ہوتی ہے، ان دنوں میں اس کی قضا بھی آسان ہوتی ہے. تو جنہوں نے قضا دینی ہے وہ قضا رکھ لیں، اور جنہوں نے شوق سے جنتوں میں آگے بڑھنا ہے اور نفل کا زیادہ ثواب لینا ہے وہ ان دنوں میں نفلی روزے کا اہتمام کر لیں. ایک دو آخری باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک اور
خاص کرنے کا کام ان دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں، آپ کے محلے میں، جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں غریب مسکین لوگ جو سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، ان کے پاس کہ جیکٹ نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، گرم ٹوپی نہیں ہے، وہ بیچارے مسکین سردیوں میں پتہ نہیں کیسے سردیاں گزارتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل تو مہنگائی اتنی ہے کہ غریب کے لیے ایک لحاف کا انتظام کرنا، رضائی کا انتظام کرنا، یہ تک مشکل ہو گیا ہے۔ اور بہت ممکن ہے ہمارے اپنے محلے کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں، وہ شرماتے ہوں، کسی سے نہ کہتے ہوں، تو ان کے لیے لباس کا آپ انتظام کر دیں اور جنت کے لباس اللہ آپ کے لیے تیار فرما دے گا۔ یہ کرنے کے کام ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہر وقت ہی بوڑھے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن سردی میں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں خون کی ایسی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خاموشی سی ہوتی ہے، طویل راتیں ہوتی ہیں، ان کا اکیلے دل نہیں لگتا، تو ہم صرف اپنے بیوی بچوں کے پاس ہی بیٹھے رہ جائیں اور ساتھ کمرے میں لیٹے ہوئے بوڑھے والدین کا خیال ہی نہ ہو کہ ان کے پاس بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لیں، ان کے پاس بیٹھ کے بھی باتیں کر لیں۔ میرا یقین اور ایمان کہتا ہے کہ ان بزرگوں کی اصل بیماری یہ نہیں ہوتی کہ ان کو تکلیفیں ہیں، جب ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں پاس بیٹھتے ہیں تو آدھی بیماریاں تو ان کی باتوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ محبت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور ماں اس کے گال سہلاتی ہے، سر پہ پیار دیتی ہے، چہرے پہ بوسہ دیتی ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بیٹھے بیٹھے آنسو آتے ہیں، اور جوان بیٹے کے ہاتھ جب اس کے پاؤں پہ لگتے ہیں اور اس کے سینے پہ لگتے ہیں اور وہ اس کے پیشانی پہ بوسہ دے کے پیار سے بیٹھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے پاس ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہنا، جھڑک کے ڈانٹ سے سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے رہتا ہے جیسے وہ مجرم ہو جس نے بادشاہ کے حق میں کوئی جرم کیا اور اس کا غلام تھا، اور جرم کرنے کے بعد پھر اس کو پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے۔ یہ والدین اس کے بادشاہ ہیں۔ فرما بردار بیٹے اپنے والدین کے سامنے ایسے رہتے ہیں۔ اگر ان کو ڈر لگتا ہو کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں تو یہ پتہ نہیں کیا جواب دے گا، تو پھر آپ خطرے میں ہیں، پھر اس نوجوان کی زندگی خطرے میں ہے، پھر اس نے اپنے والدین کے احترام کا حق ادا نہیں کیا۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا اگر آپ کے پاس ایک کپڑا ہے اور اس کے اندر ڈسٹ ہے اور آپ والدین کے پاس جھاڑیں اور اس ڈسٹ کے کچھ ذرات ان کے چہرے پہ پڑ جائیں تو آپ نے جو قرآن مطالبہ کرتا ہے وہ والا احترام اپنے والدین کا نہیں کیا۔ تو اس موسم میں بعض طبیعتوں پہ اداسی کی کیفیت چھا جاتی ہے، اس کو اداس موسم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی ویسے ہی ان کے لیے ماضی کے تجربات اور حالات بتاتے ہیں، ان کے لیے سردیاں مشکل ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے وقت کے لیے آپ کے پاس مہمان ہیں، تو ان کو خاص وقت دیں،
ان کے پاس وقت گزاریں اور اس موسم میں ان کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور آپ پچھتا رہے ہیں کہ میں تو ان کو وقت نہیں دے سکا، تو موقع ہے آپ پھر اپنی دعاؤں میں ان کے لیے وقت نکالیں۔ وَقُلْ ارحمهما كما ربياني صغيرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اے میرے رب ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موسم ہمیں نیکیوں والا نصیب فرمائے، خیر اور تقوی والا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔